السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اور اسلامیاز آن لائن کلاس. اسٹوڈنٹس، اپنی آج کی اس آن لائن کلاس میں ہم سبق نمبر 13 کی ریڈنگ کریں گے. آپ نے سب سے پہلے تاریخ اور جماعت کا کام لکھنا ہے اور سبق کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے نیچے لائن لگانی ہے، اور جب میں ریڈنگ کروں تو آپ نے بہت کیئرفلی سننا ہے. سبق نمبر 13 کا عنوان ہے صفائی اور پاکیزگی. مس فاطمہ کمرہ جماعت میں داخل ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف کاغذ بکھرے ہوئے ہیں. انہوں نے بچوں سے کہا، اس طرح کاغذ پھینکنا اچھی عادت نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ کاغذ کونے میں رکھے ہوئے کوڑا دان میں ڈالتے تو کمرہ صاف ستھرا رہتا. اسلام کی ایک اہم تعلیم صفائی اور پاکیزگی ہے. ہر مسلمان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا صفحہ. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت پر زور دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الطہور شطر الایمان. ترجمہ: صفائی ایمان کا حصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہر روز دانت صاف کریں، ہر روز نہائیں، لباس کو صاف ستھرا رکھیں، جسم اور لباس کو گندگی سے بچائیں، گھر اور اسکول کو صاف رکھیں. اور بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام طیب بھی ہے، اور طیب کا مطلب ہے پاکیزہ. اسٹوڈنٹس، ہم نے سبق نمبر 13 صفائی اور پاکیزگی کی ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صاف ستھرا رہنا بہت اچھی عادت ہے، اور ہمارے تو اپنا جو ہمارا دین ہے اسلام، اس میں صفائی کو ایمان کا حصہ جو ہے وہ کہا گیا ہے. اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صفائی اور پاکیزگی بہت پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے صاف ستھرا رہیں، اپنی ہر چیز کو صاف رکھیں، اپنے گھر کو، اپنے اسکول کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. اور ہمیں خود بھی جو ہے وہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تلقین کرنی چاہیے. اگلی آن لائن کلاس میں ہم اس سبق کی مشق کو حل کریں گے. آپ نے گھر پہ اب سبق نمبر 13 صفائی اور پاکیزگی کی ایٹ لیسٹ ٹوائس ٹائم 2 دفعہ اس کی ریڈنگ کرنی ہے. ٹل نیکسٹ آن لائن کلاس، اسٹے ہوم اینڈ اسٹے ہیپی اینڈ سیف. اللہ حافظ.